برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم. ترا محبت نہ ویسے بھی دیوانے بیٹھے ہو، طالب علم ہو، طالب علماں دی آواز تے ویسے بھی دیواروں باہر جاندی ہے تے حضور تے درود دا ٹائم آیا تے خاموش نہیں ہونا چاہیے، بلند آواز نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے کہ مالک دو جہاں میری بندگی میں قصور ہے. یہ بجا ہے مالک دو جہاں میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا تجھے ملوں کہاں، یہ بتا تجھے ملوں کہاں، مجھے تم سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا. ابھی تو دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تیری ذات رحیم و غفور ہے. تو بخش دے میرے سب گناہ، تیری ذات رحیم و غفور ہے. مولا کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو، کبھی رحمتوں کی فضا میں تو، کبھی باز کی نیند میں تو، کبھی بے بسوں کی دعا میں تو، کبھی بے کسوں کی صدا میں تو، کبھی اغنیا کی غنا میں تو، کبھی اسخیا کی سخا میں تو، کبھی با وفا کی وفا میں تو، کبھی با حیا کی حیا میں تو، کبھی شہداء کے رنگ حنا میں تو، کبھی با حیا کی حیا میں تو، شہداء کی رنگ حنا میں تو. مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو علیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو حلیم ہے. مولا تو حنان ہے، تو منان ہے، تیری اونچی سب سے شان ہے. کل من علیہا فان ہے ویبقا رب الرحمن ہے. رہ جائے گا ایک تو ہے تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. عزیزان محتشم، آج کی اس بابرکت محفل پاک برسلسلہ جامعہ مسجد نور کا آغاز ہے، اور اس پاک محفل کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے آغاز کرتے ہیں.
तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देता हूँ। जनाब कारी उल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद फैजुल हसन साहब वो आए कि आयत बैयनात से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। कारी साहब की आमद से पहले उनकी शाया निशान मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए ताकि कुरान पाक की तिलावत से हमारे कुलूब अज़हान को एक नई चाशनी मिले। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अभी तक आवाज़ बुलंद नहीं हुई, दोनों हाथों को बिठा रहे हैं बुलंद आवाज़ से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ऊंची आवाज से भी, ऊंची आवाज से। लब्बैक दा नारा ते जगह जगह लगदा, तुसीं जल्दी मट्ठे हो गए हो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबुव्वत जनाब कारी फैजुल हसन साहब। علم القرآن خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم का तेरी सूरत व सीरत का उन्वान नजर आया माजाग हैं आंखें तो वह शम्स हरुख नासिर कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्योंकि आज 14 अगस्त भी है इस निस्बत नाल आप दा जिक्र किया जाए 1857 के अंदर अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला ने अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया ये ओ फतवा है कि जिस फतवे दे जारी करने तो बाद पाकिस्तान मार्ज वजूद के अंदर आया आपने एक हिंदू का मुकाबला हो गया मुनासरा हो गया हिंदू कहने लगा कि फजल हक तुसा कुरान की बड़ी तारीफ करते हो तो अजे आ भी थोड़ी कि तुसा कुरान की बड़ी तारीफ करते हो ते साडे मजहब दी किताबां चंगियां ने तुहाडा कुरान माशाअल्लाह चंगा नहीं ये गलबात तय होगी मुनाजरा शुरू अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह फरमाया
جلیا تینوں نہیں پتا جیرا قرآن رب نے سانو دیتا ہے نا وہ دیا شانہ ہی بڑیاں انہیں کہا جی گالے تیار کر لیندے ہیں کچھ دنوں دا وقت کی ہفتے دا ٹائم ہے میں تو اڈا قرآن زبانی یاد کر لوں گا تے تسی میرے مذہب دی کتاباں یاد کر لو جیڑی کتاب یاد کر گیا ٹھیک ہے نا او سمجھو سچا اگر تساں میرے مذہب دی کتاباں یاد کر لیاں رٹا مالیا کوئی زبانی سنا دیا جے نہیں تے میں توڑا قرآن زبانی سنا دیا گا میں نہ مناظرہ طے کر رہا آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی گال نہیں وقت گزریا وقت گزرن تو بعد اکٹھے بیٹھ گئے آپ نے پوچھا بیلیا دس کی گال تھی اس آکھا کہ جناب میں گالے طے کیتی کہ میرے مذہب دیاں کتاباں کڑی ہیں نا کوئی ایک ورکہ زبانی یاد کوئی سنا دے وہ تساں میں توڑا قرآن سنا دینا ہے تو گال ایتھی پکی ہو جائے گی آپ نے فرمایا 10 سنا پھر انہوں نے کہا پہلے تسی میرے مذہب دی کتاب کوئی سناؤ نا آخر وہی علامہ فضل خیر آبادی سن نا بھی عام بندے تھا نا اور جنے سن رسول اللہ دی امت جنے شیر جنا او ہوندا جڑا حضور دی عزت دی گل کرے حضور دی ناموس دی گل کرے جنا او ہوندا جڑا اسلام دی گل کرے کفر دی اکھ اکھ پا کے گل کرے اس آکھا کہ میرے مذہب ہندو دی کتاب کوئی ایک صفحہ زبانی سنا دے وہ نہیں تے میں توڑے قرآن دے 15 سپارے زبانی سنانا آپ نے فرمایا بیلیا سنا ہاں پھر انہیں جناب 15 سپارے زبانی سنا چھڑے ہندو ہو کے آپ نے کہنے لگا جناب تساں بھی سناؤ پھر کوئی صفحہ ایک زبانی سناؤ آپ نے فرمایا تیری کتاب بڑی اوکھی ہے تیری کتاب بڑی اوکھی ہے ہن او اندروں خوش ہو گیا کہ میں جیت گیا کہنے لگا حضرت میں زبانی سنا 15 پارے زبانی سنائے تو آڈے میرے مذہب دی کتاب دا صفحہ نہیں سنا سکے آپ نے فرمایا خوش نہ ہو ایدے ویچ شکست تیری ہے میری نہیں انداز یہ ہو کہ میں 15 پارے سنا چھڑے تو ایک ورکہ نہیں سنایا آپ نے فرمایا جلیا قرآن ایڈی عظیم کتاب ہے تیری کتاب مشکل ہے صفحہ زبانی پڑھنو دل نہیں کردا اے عظیم کتاب ہے کوئی ہندو بھی پڑھے نا وہ دل چ گھر بنا لینا اے ہندو ہی پڑھے دل چ گھر بنا لینا ہے اے اللہ کتاب ہی آسان کیتی ہے نا اس واسطے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا ماں زاغ ہیں آنکھیں تو والشمس سے حرک ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم واسطے میں دعوت دینا جناب قاری محمد بلال صاحب اور آئے حضور رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ دے اندر گلہ عقیدت پیش کرن نا دی آمن تو پہلے زوردار نعرہ تکبیر رسالت بلند کرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یارا اللہ اکبر بڑا مٹھا آخ دیو بڑا مٹھا آخ دیو 1967 دی جنگ دے اندر کیونکہ آج پاکستان دی آزادی دا دن ہے مسلمانہ کو اسلحہ ختم ہو گیا میجر عزیز فضل نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے تحریک پاکستان کتاب دے اندر انہوں نے کہا 1965 دی جنگ تے مسلمانہ تو اسلحہ ختم ہو گیا نا انہوں نے BRB نہر دے کنارے کھول کے کھڑے ہوتے ایک تے نعرہ تکبیر بلند کیتا دوجا نعرہ رسالت بلند کیتا نعرہ حیدری بلند کیتا جدو نعرہ تکبیر آکھا نعرہ تکبیر تے مسلمانوں دی فوج نے زور نہ آکھنا اللہ اکبر آج سینن دا زور لا کے مسلمانوں نے بغیر اسے تو اللہ اکبر آکھا نا ہندو جناب اپنی توپاں چھڑ کے پھج گئے انہوں نے کہا اے کوئی جنے ہی آگے تے جنیاں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہندو ہوئے گاں دا متر پیون والا تے اللہ اکبر دی تکبیر بلند کرنے والا جنا مسلمان ہوئے کھڑا نہیں ہو سکتا تے اج دا پیغام یہی دینا ہے جے 1965 دی جنگ دے اندر تکبیر نعرہ تکبیر بولیا نعرہ رسالت بولیا نعرہ حیدری بول کے اس وقت مسلمانہ نے ملک نو فتح کیتا تے آج بھی وہی نعرہ لے کے ایسے ملک دے اندر نظام مصطفیٰ بھی قائم کرنا نعرہ تکبیر یار بڑی مٹھی آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
نعرہ حیدری جناب قاری بلال صاحب۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی، اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی پلتا تھا، یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا، پلتا تھا، یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، بہتا تھا، یہ بہتا ہے، یہ بہتا ہی رہے گا، بہتا تھا، یہ بہتا ہے، یہ بہتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کے چند اشعار سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو
کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت مودت ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم ہمارے پاس بڑی طویل لسٹ ہے جو ہمارے باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ تمام تشریف فرما ہیں مفتیان عظام بھی تشریف فرما ہیں اور مصر سے آئے ہوئے مہمان ہم نے ان کو بھی ایک مخصوص مقام میں ٹھہرایا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد وہ بھی تشریف فرما ہوں گے سٹیج کی جلوہ اور رونق ہوں گے اور فیصل آباد سے ہمارے ننھے قرہ حضرات وہ بھی تشریف لے آ چکے ہیں ملتان سے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال سعیدی زیدہ مجدہ وہ بھی تقریباً 10 بجے سے یہاں ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں تو مدرسے میں تو فقط ہمارے چند طلباء ہیں تو اس لیے ہم اپنے طلباء سے کہتے ہیں جناب حافظ عبد الرحمن صاحب وہ سٹیج پہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں حافظ عبد الرحمن صاحب حاضہ مدرسے کا ایک طالب علم ہے اور وہ مدرسے کا طالب علم ہدیہ نعت پیش کریں گے بےہود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے
لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں یوں سی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں یوں سی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ
ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، لیکن سر کوئی، میرا مطلب ہے کہ مہمان ہوندے جاندے رہنے نے، کوئی سر ادھر کوئی ادھر نہیں، تھوڑی جی توجہ دو۔ ہر بندے دا سرکار دی بارگاہ حاضری پیش کرن دا آپ کو اپنا انداز ہے، تے 2-4 منٹ دی میری بھی حاضری ہے، اور میں آنا کہ تسی تھوڑا جانا محبت، تھوڑا جا ذوق، عشق مصطفیٰ دا سینے چ رکھو، اپنی نظر نو مدینے چ رکھو تو انشاءاللہ خیر ہو جائے۔ ایک باری بولو خدا رب سبحان اللہ، بولو بولو انشاءاللہ۔ لجپال دے لوگ نے ہزارے تھے، لج نبی دے وانگوں کوئی پال نہیں، دکھی آخد نے سر اتوں، دکھ نبی دے وانگوں کوئی ٹال نہیں، او دا گر صدا ہی ویران رہندا، دیوے جڑا حضور دے بال دا نہیں، حاکم سارا جہان میں چھان مارے آئے، مینوں لبیا سونا محمد نال دا نہیں، سارا جہان میں چھان مارے آئے، مینوں لبیا سونا محمد نال دا نہیں، فرق حسن تے نور وچ بہت سارا۔ توجہ نہ گل سمجھے، میں سادے جے لفظاں نال بیان کر رہے ہیں۔ سر ویکھو نا بھی عمر دے تقاضے نال 50 سال تو زیادہ عمر دا بندا ہے، تے جدوں میں 15-20 منٹ پڑھاں گا نا میرا خون ادو جا کے گرم ہو کے پھر میرا سر جاگ نالے میری میں استاد جی معذرت، بعض نعت خاں ہوندے نے انہوں نے پہلے ٹائم دتا جاؤ پڑھ جاندے، بعض نعت خاں ایسے ہوندے نے کہ 2-4 نعت خاں دا سر گر سن کے نا اس تو بعد انہاں دا آواز جاگ، اسی سر گر سن کے کوئی سر چکن والے ہیں۔ فرق حسن تے نور وچ بہت سارا، نور تار جاندا اے حسن مار جاندا اے، سدا نہیں تخت نشیں رہندا، پچھلی عمرے جا کے حسن بازی ہار جاندا اے، تے نور ازل تو نور رہندا، نور تار دا نہیں کر گلزار جاندا اے، محمد دے نور تو او جدروں لنگ دا بیڑیاں تار جاندا اے، جدروں لنگ دا بیڑیاں تار جاندا اے، صلی اللہ علیہ۔ اب بولو بولو یار، کلام بڑا خوبصورت تواڈے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ با فضل خدا۔ جے تسی آکھو گے پنجابی سنا تو پنجابی سناواں گے، جا کے اردو سنا تو اردو سناواں گے، یہ تواڈی بالکل ٹھیک۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کر یاد زمانہ صدیاں تائیں، کوئی کاریں ہو جائیں کر جائیں، چھڑ جگ دیاں سجنا تے مرنا، اور رب دے سجن تے مر جائیں، کر یاد زمانہ صدیاں تائیں، کوئی کاریں ہو جائیں کر جائیں، اے لوکانو دسے آئے جنید نے، جتنے بھی کوشش نہ کرنا، جتنے بھی کوشش نہ کرنا، جے ہریاں ساول مل جاوے، جے ہریاں سونا مل جاوے، پھر جان کے بازی ہر جائیے، جے ہریاں سونا مل جاوے، پھر جان کے بازی ہر جائیے، ایسا نو ذکر علی کو
سانو ذکر علی تو نہ ٹوکو اسی مومن ہاں منافق نہیں اسی مومن ہاں منافق نہیں کیوں نہ ذکر علی تے ٹھر جائے اسی مومن ہاں منافق نہیں کیوں نہ ذکر علی تے ٹھر جائیں کر یاد زمانہ صدیاں تائیں کوئی کاریہ ہو جائیں کر جائیں اسی تارے نہیں من تارے ہاں اتو کنڈاوی حاکم دورے صد ماری سونے محمد نو ہو سکتا ڈب دے تر جائیں صد ماری سونے محمد نو ہو سکتا ہے ڈب دے تر جائیں اور دو شعر صرف ایک اردو کا کلام ہے اس کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا دھیمے لہجے کا کلام ہے ذرا آہستہ ٹھنڈے ہو کر سننا پڑے گا تو ٹھنڈے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گا لیکن آپ سمجھیں گے انشاءاللہ آپ کو لفظوں کی سمجھ آئے گی رخ پر زلف بھی چلمن سے کم نہیں رخ پر زلف بھی چلمن سے کم نہیں پردہ بھی ہے مگر درشن سے کم نہیں پردہ بھی ہے مگر درشن سے کم نہیں اور مصرع سمجھیے گا کہ اللہ کے محبوب کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں لیکن اس مصرع میں کمال کر دیا ایک بشر کا گزر ہے سدرا سے آج رات ایک بشر کا گزر ہے سدرا سے آج رات یہ بات بھی کسی الجھن سے کم نہیں یہ بات بھی کسی الجھن سے کم نہیں اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں اور اس مصرع کو سنانے کی خاطر یہ میں نے کلام پڑھا آخری مصرع پر توجہ دیجئے گا میرا حکم نامہ مل گیا کہ بس کر دیں بولا خدا سے میں نے دیکھ کر اکبر کو شاعر کا تخیل دیکھیں بولا خدا سے میں نے اکبر کو دیکھ کر بولا خدا سے میں نے اکبر کو دیکھ کر صورت میں یہ تیرے محمد سے کم نہیں صورت میں یہ تیرے محمد سے کم نہیں کم سن اس کو سمجھو سنو اے سعدیہ کم سن اس کو سمجھو سنو اے سعدیہ اس کا تو بچپنا جوبن سے کم نہیں اس کا تو بچپنا جوبن سے کم نہیں حاکم آئی نہیں قضا در حضور پر مکتا ہے آخری
یہ شعر ہے اور کیا بات کر گیا اس آخری مصرے میں حاکم آئی نہیں قضا در حضور پر حاکم یہ قضا بھی کسی دشمن سے کم نہیں رخ پر زلف بھی ماشاءاللہ جی جناب ہدیہ نعت پیش کریں حافظ ظہور صاحب اس کے بعد ہمارے جو مہمان باہر سے آئے ہوئے ہیں اب ان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آگے قاری صاحب بچے ہیں فیصل آباد سے تشریف لے آئے ان کی تلاوت ہوگی پھر جو بڑے نعت خان ہیں وہ بھی تشریف لے آ چکے ہیں کیونکہ 2 بجے ہم نے جمعے کی نماز کی جماعت کروانی ہے خطیب صاحب کو بھی ٹائم دینا ہے بالکل مختصر ٹائم ہے حافظ صاحب یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے مانگتے پھرتے زمانے کے مانگتے پھرتے زمانے کے سکندر دیکھے یا نبی خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے آپ سارا رحمت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں آپ سارا رحمت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی پیغمبر دیکھے یا نبی خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے پھر بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے پھر بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے ایک عرصہ ہوا سرکار ایک عرصہ ہوا سرکار تیرا در دیکھے یا نبی خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے مانگتے پھرتے زمانے کے مانگتے پھرتے زمانے کے سکندر دیکھے یا نبی خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے ایک تیری ذات ہی کافی ہے نیازی کے لیے ایک تیری ذات ہی کافی ہے نیازی کے لیے تیرا در چھوڑ کے کیوں غیر تیرا در چھوڑ کے کیوں غیر کہ وہ در دیکھے یا نبی خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے یقیناً بڑے خوش نصیب ہو آج اللہ کے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل میں حاضر ہو وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ پاک اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق بخشے اللہ اپنے قرآن سننے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق بخشے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے یہ زمین والے بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں
آسمان والے بھی تذکرہ کرتے ہیں، خود رحمان بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ زمین پہ آتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ تلاش کرتے ہیں کہیں اللہ کے ذکر کی مجلس لگی ہے، کہیں ذکر محبوب خدا ہو رہا ہے۔ جہاں وہ ذکر کی مجلس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ حضرات تشریف فرما ہیں، کچھ لوگ تشریف فرما ہیں، جب مجلس دیکھتے ہیں نا تو وہ فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ اے ملائکہ، ہم جس کام کے لیے آسمان سے زمین پر آئے تھے آج وہ مجلس مل گئی ہے، وہ محفل مل گئی ہے، وہ لوگ مل گئے ہیں، تو آئیے اس محفل مجلس میں۔ اچھا فرشتے جب مجلس محفل میں آتی ہیں نا تو محفل مجلس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، ہر آنے والے کا نام۔ اللہ کے حضور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ملائکہ سے پوچھتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، جی مولا، جی مالک، زمین پہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیرے ذکر کی مجلس سجا کر تجھے یاد کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، مولا وہ تیری بارگاہ میں میرا مالک التجا کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، میرا مالک تیری یاد کی مجلس لگی ہوئی تھی، تیرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا تھا، تیرے آقا و مولا کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ملائکہ، جی آقا، فرمائے گواہ ہو جاؤ کہ اس مبارک بابرکت محفل میں جتنے لوگ آ گئے میں رب نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، اس مجلس میں کچھ راہگیر مسافر تھے جو مجلس کے نیت سے تو گھر سے نہیں آئے تھے، محفل کی نیت سے تو نہیں آئے تھے، وہ تو چلتے چلتے چند لمحوں کے لیے وہ مجلس میں محفل میں ٹھہر گئے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتیوں، جو بھی اس مجلس میں آ گیا بس ان کے نام لکھ دو، جو کسی کام کے لیے جا رہا تھا چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا، تم گواہ ہو جاؤ سب سے پہلے میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ کیوں مولا؟ فرمایا اس لیے کہ جو اللہ کے محبوب بندوں کی مجلس میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذکر اللہ کی مجالس میں، ذکر اللہ کی محفل میں آ جاتا ہے، پھر کبھی وہ محروم نہیں رہتا، کبھی بدبخت نہیں رہتا، کبھی جناب وہ اس کی قسمت سعید میں بدبختی نہیں لکھی جاتی، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج یہ مجلس ہے اللہ کے ذکر کے لیے، مسجد میں جمعے کی ابتدا کے لیے، جمعے کے افتتاح کے لیے آج بہت سے مہمان تشریف فرما ہیں۔ تو میں جناب اگلے جو ہمارے مہمان ہیں یہ ننھے قاری صاحب، میں ملتمس ہوں قاری محمد عاصم ندیم نعیمی صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لے کر آئے ہیں کہ جناب اللہ کے قرآن کی آیات بینات کو سنا کر میرے اور آپ کے اذہان و قلوب کو منور و معطر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قاری عاصم ندیم صاحب۔